مہربانی ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے یہ اسکوتر ڈاکہ کے حوالے سے ہم لوگ تو بھول چکے ہیں تھارلی اس کا جو ہے نا آپ وہ ہمارا نئی نسل کو یہ بریف کر دیں کہ یہ اس کے اسباب کیا تھے، اور یہ ایک دن کی موومنٹ تو نہیں تھی کہ وہ بنگال علیحدہ ہو کے ڈھاکہ پہنچ جاتا، کہ وہ اتنی نفرت کرنے لگ گئے تھے ہم سے کہ انہوں نے پاکستان کا نام ہی ختم کر دیا، جس طرح مغربی جرمنی اور یہ مشرقی جرمنی اور یہ کوریا وغیرہ، یہ دونوں اپنا نام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، مگر ہم نے انہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوا کہ وہ لوگ پاکستان کا نام بھی استعمال کرنے سے گریزاں ہو گئے، گریز کرنے لگ گئے، اور انہوں نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اپنا نام ہی بنگلہ دیش رکھ لیا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیادت کا کام رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ قیادت کا کام قوم کو منزل تک لے جانے کے لیے رستے بتانا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر پہنچانا، یہ ان کا ذمہ داری ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پہلے دن سے پاکستان میں جو قیادت آئی، پہلے دن سے مراد یعنی آغاز پاکستان سے ہی قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، تو اس کے بعد کی ساری قیادت سے لے کر اب تک کی قیادت، اس کا یہ مطمع نظر تھا ہی نہیں کہ ہم اپنی قوم کی رہنمائی کریں۔ وہ تو ساری چالیں یہ چلتے تھے کہ میں کس طرح مضبوط ہو جاؤں، دوسرا کس طرح ہار جائے، جو میرا مخالف ہے وہ ہار جائے، اس کے نقائص میں لوگوں کے دماغ میں ڈال دوں تاکہ لوگ اس کو برا سمجھیں، مجھے اچھا سمجھیں۔ ہم نے جس طرح کی قیادت کو دیکھا، اس نے یہی معنی ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کی تحریک تو اس کا آغاز ہی مشرقی پاکستان سے ہوا تھا۔ آپ نے بچپن میں پڑھا نواب سلیم اللہ خان، نواب وقار الملک، نواب محسن الملک، یہ کہاں کے لوگ تھے؟ مسلم لیگ بنائی ہی ان لوگوں نے تھی، انہی کے دماغ میں یہ خیال تھا، اقبال کے پیغام کو انہوں نے ہی چنا تھا۔ اور اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں یہ بات عرض کروں کہ مغربی پاکستان کی جو قیادت تھی، آپ اگر غور کریں تو یہ فیوڈل لارڈز تھے، سارے خاقان تھے، سردار تھے۔ پوری دنیا کی تحریکوں کے اندر کبھی ہراول دستے کے طور پر کام کرنے کے لیے فیوڈل لارڈز نہیں آئے، ناممکن ہے۔ آپ جس مرضی تحریک کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس قوم کا منڈیا کر لوگ آگے بڑھتے ہیں، اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں اور قوم کو انقلاب سے ہمکنار کر دیتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں دولتانے، ٹوانے، فلانے جتنے جاگیردار وڈیرے تھے، جس صوبے کے رہنے والے تھے، جس علاقے کے رہنے والے تھے، وہ ایک سے ایک بڑھ کر وہاں پہ کام کر رہا تھا۔ حیرت کی بات ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمیں آغاز سے ہی سمجھ آ جائے گا
کہ جوان پاکستان قتل کس طرح ہو گیا۔ برِ صغیر میں جب انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان، ہندوستان، یہ جو جگہ ہے برِ صغیر کو آزاد کر دینا ہے، ہم اب جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم اس کو سنبھالنے کے اہل نہیں رہے، ہم اس سے واپس وڈرا ہونا چاہتے ہیں، لیکن اپنے تحفظات یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وڈرا ہونے کے لیے انہوں نے جب فیصلہ کر لیا تو یہاں پہ ڈیموکریٹک ایک گورنمنٹ کو تشکیل دینے کا ان کا فیصلہ تھا۔ یہ ڈیموکریٹک ہوگی تو اس کا بڑا واضح سا معاملہ ہے کہ اگر کہیں پر جمہوریت ہوگی تو جمہوریت کے اندر جو اکثریت ہوگی وہ اقتدار میں آئے گی اور وہ حکمران بنے گی۔ تو برصغیر کے اندر تو حکمرانی کے لیے جو مناسب لوگ تھے وہ تو ڈیموکریٹک سٹائل میں دیکھا جائے تو ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ ہے، تو یہاں پہ حکمرانی تو انہی کی ہوگی۔ ہاں، جن علاقوں میں مسلمان زیادہ ہوں گے وہاں مسلمانوں کو ووٹ مل جائیں گے، اور جہاں پر حکمرانی کے لیے ہندو لوگ زیادہ رہتے ہوں گے وہاں پہ ہندوؤں کو ووٹ مل جائیں گے۔ اس وقت ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مقبول ترین جو ہیرو کا درجہ اختیار کر چکا تھا لیڈر، اس کا نام ہے پنڈت جواہر لال نہرو۔ پنڈت جواہر لال نہرو وہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ سوشلسٹ ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ اعلان کر دیا کہ جو بوئے گا سو کھائے گا، جس نے بونا ہے اسی نے کھانا ہے۔ یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے اس کو اس نے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ تو ہمارے سارے جاگیرداروں کے درمیان دماغ میں یہ بات آ گئی کہ اگر پنڈت جواہر لال نہرو حکمران ہو جاتا ہے تو ہماری زمینیں تو ہمارے مظاہرے لے جائیں گے، کیونکہ خود تو کام کرنے کا کوئی تصور ان کے اندر نہیں پایا جاتا تھا، اور جاگیردارانہ نظام کو اس نے توڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے فوری طور پہ وہ تیزی سے آگے آئے، اور قائد اعظم رحم اللہ تعالیٰ کی قیادت اللہ نے نصیب فرما دی۔ فیصلے اوپر ہو چکے تھے کہ پاکستان بننا، اور یہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور مل کر پاکستان بننے کی سٹرگل شروع کر دی۔ اب بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اب قائد اعظم کی جیب میں جتنے سکے ہیں، جن کو ان کی زبان میں اگر کہوں تو کھوٹے سکے، اس لیے کہ وہ اپنے مشن کے لیے سچے نہیں تھے، وہ اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے ساتھ دے رہے تھے، اور ان کے رویے اتنے گندے تھے کہ 2 دفعہ حضرت قائد اعظم رحم اللہ تعالیٰ کو سٹرگل کے دوران چھوڑ کر انگلینڈ جانا پڑ گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر کام نہیں میں کر سکتا۔ ان کی گھٹی میں مفاد پرستی بھری ہوئی تھی، اور لیڈر مفاد پرست نہیں ہوتا، وہ تو اپنی قوم کو اس کی منزل تک پہنچانے کی ایک دھن اور ایک مشن کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس مشن کے آری لوگ ہمارے حکمران تھے۔ انہوں نے اقدامات پہلے تھی یونینسٹ پارٹی، پھر انہوں نے مسلم لیگ بنائی، اور ان
مسلم لیگ کی صورتحال اس مفاد پرستی کی وجہ سے یہ تھی کہ آج ایک حکومت بنتی ہے، چند دن گزرتے ہیں تو جس کو وزارت نہ ملی، جس کو فوائد نہ ملے، اس نے سازش کی تو اگلے دن، اگلے ہفتے، اگلے مہینے وہ حکومت گر جاتی تھی، نئی حکومت بن جاتی۔ اس کے اوپر گاندھی جی نے ایک سٹائر کی کہ میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی پاکستان وزارتیں بدلتا ہے۔ آغاز سے ہی مفاد پرستی تھی۔ مجھے مفاد نہیں ملا تو میں نے اس حکومت کے خلاف سازش کر دی اور اس کو توڑ دیا۔ مثال دیکھیے کہ اس وقت کی حکومت کا نام مسلم لیگ تھا۔ آج تک پاکستان کے اندر حکمران جو ہیں اسی مسلم لیگ کی جو ٹیم تھی اسی کا حصہ۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، اگر میں مسلم لیگ، کونسل مسلم لیگ کیسے بن گئی، کیوم لیگ کیسے بن گئی، کنونشن لیگ کیسے بن گئی، قاسم لیگ کیسے بن گئی، یہ ساری لیگیں اسی طرح بنتی گئیں کہ جہاں کسی نے فائدہ دیکھا اپنا، دوسرے کے خلاف سازش کی اور غدار سے کم الفاظ استعمال نہیں کیے۔ وہ غدار ہیں، ان کے خلاف قوم کو اٹھا دیا اور سازشیں یا اندرون خانہ کی اور حکومتیں بدل دی۔ آپ کسی کو اگر عوامی لیگ کہتے ہیں یا کسی کو آپ پیپلز پارٹی کہتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ کون ہے، اس کے اوپر بھی غور کر لیں گے تو آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ہمارے حکمران کون تھے۔ یہی مفاد پرستوں کا ٹولہ سندھ میں، ان کے سربراہ کا نام تھا شاہ نواز بھٹو۔ سندھ مسلم لیگ کے صدر کے بیٹے کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ یہ بھی مسلم لیگی تھے۔ اور عوامی لیگ کو اگر آپ دیکھنا چاہیں، دو بڑے کردار ہیں، اس لیے میں پہلے ان کا نام لے رہا ہوں۔ یہ دو بڑے کرداروں میں سے دوسرا عوامی لیگ۔ عوامی لیگ جو ہے یہ کس کا نام ہے، اس کے اوپر بھی اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے ہندوستان کی جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی اس کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ یہ مجیب صاحب تھے۔ اور اس کے بعد پاکستان بنا تو قائد اعظم رحم اللہ تعالیٰ کے جو باڈی گارڈ بننے کا جنہوں نے پروگرام بنایا اور جن کے بارے میں قائد اعظم کا یہ جملہ ہے، مجھے اس سے بغاوت کی بو آتی ہے، مجیب کے لیے یہ جملہ کہا ہوا۔ یہ مفاد پرست لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ میرے مفاد کو چوٹ لگنے والی ہے تو انہوں نے پینترے بدلے۔ مشن کے طور پہ پاکستانی قوم کو اس کی منزل سے ہمکنار کرنے، انہیں ترقی دینے کے لیے وہ کام تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اپنی زمینوں کو بچانے اور بڑھانے کا کام کر رہے تھے، وہ اپنی طاقت کو بڑھانے کا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے جب معاملہ کوئی آیا تو مفاد پرستی کا موقع کیا ہے۔ اس مفاد پرستی میں جب سوچ یہ ہو تو بار بار حکومتیں توڑنی بنانی، توڑنی بنانی، توڑنی بنانی، یہی کام کرتے رہے پہلے 23 سال تک۔ منزل کی طرف جانے کی بجائے مفاد کو پختہ کرتے رہے۔ منزل کی طرف جانے کا جو رستہ تھا
وہ تو یہ تھا کہ وہ جو تم نعرہ لے کر نکلے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ چاروں صوبوں کے لوگ اور مشرقی پاکستان کے پورے لوگ جہاں سے یہ چیز اٹھی تھی وہ جس پر متفق ہو سکتے تھے تو وہ تو لا الہ الا اللہ تھا. اور تاریخ اس بات کو ثابت کر چکی تھی کہ برصغیر کے سارے لوگ اگر پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ لگا رہے ہیں. تو کٹھے ہوتے تو لا الہ الا اللہ پہ ہونا تھا. لیکن پاکستان کے آئین کو، جس کو حضرت قائد اعظم نے کہا تھا، جب انہیں کہا کہ آپ وکیل ہیں، آپ کو پہلے تو اس کا دستور بنانا چاہیے، آپ نے سٹرگل شروع کر دی. ان کا ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی ہمیں اس کا دستور قرآن کی صورت میں دے چکے. آپ ذرا غور کریں، صرف اس لا الہ الا اللہ سے سارے لوگ بھاگ کر اپنے مفادات کے لیے تو کام کرتے رہے اور پاکستان کی حکومت کو اسلامی حکومت نہیں بننے دی. مطالبہ نظام اسلام کے لیے جو لوگ اٹھ رہے تھے جماعت اسلامی کی صورت میں، ان کو دبانے کی کوشش تو کی گئی، لیکن ان کا ساتھ دے کر یا ان کی بات کو تسلیم کر کے اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا تو درکنار، بلکہ انہیں فکس اپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ جو 70 کے الیکشن ہو گئے، 47 اور 70 میں کتنے سال ہو گئے؟ 23 سال کا جوان کڑیل پاکستان ہو گیا اور یہاں الیکشن ہوتے ہیں باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ، اور لوگوں کی، باہر کے لوگوں کی اشیرباد کے ساتھ. یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، پلاننگ تھی باقاعدہ کہ اس مسلم لیگی رہنما نے کنونشن مسلم لیگ کو چھوڑ کر جب بعد میں اپنا مفاد ہوا تو بھٹو صاحب ایوب خان صاحب کے ساتھ لگ گئے اور ان کی کنونشن مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بن گئے. اور جب اپنا مفاد وہاں ٹکرایا تو ان سے الگ ہو کے ایک پوری پلاننگ کے تحت اپنی پارٹی کا نام پیپلز پارٹی رکھا. اور جنہوں نے وہ پلاننگ کر رکھی تھی، دوسرے بندے مجیب الرحمان جو کہ مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے اسی پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا عوامی ترجمہ کر کے عوامی لیگ رکھ لیا. دو پارٹیاں لے کر دونوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ انہوں نے اپنے آدمی مغربی پاکستان میں کھڑے نہیں کیے اور بھٹو صاحب نے اپنے آدمی ادھر کھڑے نہیں کیے. گویا پہلے سے پلاننگ تھی، تم جیت کر ادھر اور ہم جیت کر ادھر. پاکستان کو توڑنے کا فیصلہ کہیں اور ہو چکا تھا. الیکشن لڑے، ظاہر ہے ادھر لوگ زیادہ جیت گئے. جب زیادہ جیت گئے تو اقتدار ان کو دینا چاہیے تھا، تو اقتدار دینے کی بجائے ان کے 6 نکات کے اوپر گفتگو شروع کر دی گئی مغربی پاکستان میں کہ 6 نکات تو پاکستان کو توڑنے والے ہیں، اور وہ واقعی پاکستان کو ایک رکھنے والے نہیں تھے. یہ اردو ڈائجسٹ والے جو کیا نام ہے، الطاف حسن قریشی صاحب اور مجیب الرحمان شامی بھی اس کے گواہ ہیں، ان لوگوں نے جا کے عوامی لیگ والوں سے کہا، یہ شیخ مجیب الرحمان سے، کہ ان 6 نکات کے اوپر تم، اس سے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا، کیوں اس کا مطالبہ کرتے ہو؟ وہ تو میں نے وہاں پہ اپنی ضرورت کے تحت لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، لیکن یہ جملہ ہے عوامی لیگ کے سربراہ کا
کہ 6 نکات یہ نہ تو قرآن کے الفاظ ہیں نہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بدلے نہ جا سکے. مجھ سے کوئی اس پر بات تو کرے. تو اب جن حکمرانوں نے بات کرنی تھی وہ تو تم ادھر ہم ادھر کا نعرہ لگا چکے تھے. انہوں نے کہا تھا جس نے ادھر اسمبلی میں جانا ہے اور وہاں جا کے اسمبلی کے اجلاس کو اٹینڈ کرنا ہے وہ ایک طرف کا ٹکٹ لے کے جائے, ہم ٹانگیں توڑ دیں گے. تو پلاننگ کے اوپر عمل ہو رہا تھا. اور یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ پاکستان کا نام تک نہیں لینا چاہتے تھے, نہیں یہ بھی بات نہیں. یہ الیکشن کے زمانے تک وہ اپنے آپ کو پروو کرتے رہے کہ مغربی پاکستان کی نسبت ہم تم سے زیادہ اس کے محب وطن ہیں. وہ اپنے آپ کو پاکستانی ہی ڈکلیئر کرتے رہے. حتیٰ کہ باشانی صاحب نے تو بھرے جلسے کے اندر یہ اعلان کیا ہم الگ ہو کے بھی اصل پاکستان کے وارث ہوں گے. وہ پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. لیکن جن طاقتوں نے یہ خلیج اتنی بڑی حائل کر دی تھی انہوں نے عوام کو کس طرح ساتھ لے لیا کہ 23 سال تک اسلام, کیونکہ لا الہ الا اللہ سے لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اکٹھے ہو گئے تو یہ ایک بہت بڑی قوت بن جائے گی, ان کا دین غالب ہو جائے گا. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسلام کے سچے قوانین کو پاکستان میں پرکھیں گے اور پھر ان کے سچ ثابت ہونے پر ہم انہیں دوسرے ملکوں میں بھیجیں گے, ہمیں انہیں ایکسپورٹ کریں. انہوں نے کہا کہ یہ تو سچے ثابت ہو جانے ہیں, قوم ترقی کر جائے گی, لہذا ان کو اس رستے پہ آنے نہیں دینا. اسلام پڑھنے, اسلام پڑھانے والوں کو ڈیگریڈ کیا گیا ایک پلاننگ کے تحت. لفظ مولوی کو گالی دے دی گئی, کل تک جو مولوی کا کلمہ احترام کا کلمہ تھا. اور مشرقی پاکستان میں تو حد ہو گئی کہ اسلامیات پڑھانے کے لیے ہندو اساتذہ کو وہاں پہ تعینات کیا گیا اور اسلامی تہذیب کی بجائے سیکولرزم اور مقامی جو ان کے لوگ تھے ہندو, اس تہذیب کو غالب کرنے کی کوشش کی گئی. اور جو آدمی اللہ اس کے رسول کی بات کرتا اسے نکو بنا کے رکھ دیا گیا, مشرقی پاکستان میں بھی اور مغربی پاکستان میں. اور یہاں پر بھی جو نعرہ لگا جس کی بنیاد پر پاکستان کے لوگوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم نے اسلام کو نفاذ نہیں ہونے دینا. پاکستان کے مغربی پاکستان کی بیشتر آبادی نے سوشلزم آوے ہی آوے کے نعرے لگا کر اس بات کا اعلان کر دیا ہمیں اسلام نہیں چاہیے. یہ دونوں طرف آگ ایسی ہی لگی ہوئی تھی, ورنہ نہ بنگالی پنجابی کے خلاف تھا نہ پنجابی بنگالی کے خلاف تھا. تحریک تو انہوں نے مل کر چلائی تھی, بلکہ آغاز انہوں نے کیا تھا ادھر سے تو ساتھ دیا گیا تھا. اور آپ اس بات میں بھی بڑے حیران ہوں گے کہ یہ جو اس وقت بڑے بڑے لیڈر تھے جب اسلام کی بات آتی تو کہتے کہ ہمارا مقصد وہاں پہ اسلام کا نفاذ نہیں تھا, پاکستان کو اقتصادی نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے, کیونکہ انہوں نے اقتصادی طور پہ بہت لوٹا ہوا تھا. تو عوام جو ہے وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اقتصاد کی بات کی ہے, ہم نے ان کے ٹکے پیسے کی بات کی ہے. تو انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی اور اسلام کی بات کا کہ جو ان کی خوشحالیوں کا ضامن تھا وہ عوام کے منہ پہ بھی نہیں آنے دیا. عوام کے منہ میں سوشلزم داخل کر دیا مغربی پاکستان میں.
انہوں نے 6 نکات پر جیت لیا، انہوں نے اس پر جیت لیا. یہ آخری موقع پہ اگر ان کو حکومت دے دیتے، حکومت ہی چاہیے تھی نا، ان کو حکومت ہی چاہیے تھی، تو وہ حکومت ان کو دے دی جاتی اگر، تو آپ پاکستان کے اندر دوبارہ سے عوام کے اندر جا کے ان کی رہنمائی کر کے اس مشن کو دوبارہ اکٹھا کر لیتے. جو آواز 47 میں لگائی تھی وہ آواز دوبارہ بھی لگ سکتی تھی، جس کی بنیاد پر کل لوگ اکٹھے ہوئے تھے، آج پھر اکٹھے ہو سکتے تھے. آج تک موجودہ جو کہتا ہے کہ بندہ کہ میں مدینے کی حکومت بنانے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی بنیادی طور پہ مسلم لیگی آدمی تھا. آپ کی اس کی پہلی تقریر اگر آپ کو یاد ہو، اس آدمی نے بھی کہا تھا کہ میرا باپ تو منٹو پارک والے جلسے بھی موجود تھا، ہم پرانے مسلم لیگی. ہاں، یہ خاندانی تو مسلم لیگی تھے، لیکن یہ لڑکا جس کا نام عمران خان ہے خاندان کے اندر، یہ سیکولر تھا، اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن خاندانی مسلم لیگی، مفاد پرستی ویسی ہے. میں ادھر سے آ جاؤں، میں ادھر سے آ جاؤں، میرا اقتدار پختہ ہو جائے کسی طریقے سے. جھوٹ کی پلاننگ لوگوں کو دکھائی کہ میرے پاس بہت بڑی ٹیم ہے، حالانکہ ٹیم تھی ہی نہیں. میں سچے لوگ لے کر آؤں گا، پھر خود اعلان کر دیا سچے لوگوں کے ساتھ جیتا نہیں جا سکتا. یہ ماحول بنایا ہوا تھا. یہ اور بات ٹھیک تھی کہ سچے لوگوں کے ساتھ جیتنا مشکل بنا دیا، کیونکہ لوگوں کے ذہنوں کو زہر بھر دیا تھا سیکولرزم کا، لبرلزم کا، ماڈرنزم کا. یہ زہر بھرا ہوا تھا، وہ زہر آج تک چلتا آ رہا. اسلام کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اور اس میں صرف لیڈرشپ نہیں، اس لیڈرشپ کے کہنے پر اس ملک کی عوام نے بھی اسلام کا نعرہ چھوڑ دیا. جن کے دماغ مذہبی طور پر سوچتے تھے، انہوں نے بھی فرقہ واریت کی راہ کو اپنا لیا. کوئی دیوبندی تھا، کوئی بریلوی تھا، کوئی اہل حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا. انہوں نے اپنے اپنے مشن الگ بنا لیے. کوئی نظام مصطفیٰ کی نہیں بات کرنے والے تھے. ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو مقام مصطفیٰ کی بات کرتے تھے. جن کو کچھ لوگ تھے جن کو شرک بہت نظر آتا تھا، وہ شرک سے پاک کرنا چاہتے تھے. لیکن اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کام کرنے کے لیے پبلک کے اندر، عوام کے اندر کوئی ایسی مضبوط آواز نہ اٹھ سکی. جو اٹھی اسے دبا دیا گیا. یہ جملہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا. علامہ خالد محمود صاحب ہمارے علاقے میں الیکشن لڑ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے لوگوں مجھے ووٹ دو نہ دو، مودودی کو ووٹ نہ دے. یہ تو کلمہ میں نے اپنے آنکھوں سے سنا. مودودی اس وقت سمبل تھا اسلامائزیشن. پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کے لیے تحریک انہوں نے چلائی تھی. اور آپ دیکھ لیجئے اس وقت سے لے کر آج تک جس پارٹی کا گراف سب سے نیچے جا رہا ہے، جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کو ڈیفیم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پہلے ڈیفیم کرتے تھے، اب اگنور کر کے انہیں عوام کے ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے، وہ بھی وہی پارٹی. ورنہ اس مشرقی پاک کوئی آدمی کسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں کیا اسے. مشرقی پاکستان میں البدر کون تھی؟ ہندوستان کے فوجیوں کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ اس نے عوامی لیگ کے ان نوجوانوں کو جن کو ورگلا کر مفتی بانی بنایا گیا تھا،
ان کے نجات دہندہ بنے ہوئے تھے، وہ جو ان سے ٹریننگ لے کر آتے تھے ان کے خلاف کون لڑے تھے وہاں پر، اور ان میں سے جو اس زمانے میں بچ گئے تھے آج بوڑھے ہو گئے، اور یہاں پر ان کو سزائے موت دی موجودہ حکومت نے، عوامی لیگ کے سربراہ کی اس بیٹی نے حکمران بن کے ان کو سزائے موت دی، وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکائے، لیکن مغربی پاکستان میں انہی مسلم لیگیوں کی حکومت کے زمانے میں زبانیں گنگ ہو کے رہ گئے۔ آپ نے اس معاہدے کا بھی خیال نہیں کیا کہ ہم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ ہم جنگی بنیادوں پر وہ کسی کو اس لڑائی کی بنیاد پر ان پر مقدمات نہیں چلائیں گے، اور اسی کی بنیاد پر پھر ان کے اوپر مقدمات چلا دیے، اور اس کے اوپر پاکستان نے احتجاج تک نہ کیا، کیونکہ عوامی مسلم لیگی حکومت یہاں پر مفاد پرست موجود تھی، ان کے پروگرام میں یہ تھا کہ کسی طریقے سے یہ لوگ مرنے چاہیے، اور وہ پھانسی کے پھندوں کو جھوم کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ پھر لگا کر گئے، اور پاکستان کے لوگوں میں چونکہ ان کی حصوں کو مارا گیا ہوا تھا، کوئی نہیں اٹھا۔ ہاں کہیں کہیں میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل کے اندر درد ضرور پیدا ہو۔ یہ جو البدر بھی نام رکھا گیا تھا، انڈین فورسز نے جب مشرقی پاکستان کے نوجوانوں کو ورگلا کر ان کو ٹریننگ دے کر پاک فوج کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے تیار کیا، تو ایک نوجوان ابھی چھوٹا تھا، عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا، اس نے آ کے پاکستانی ایک میجر کو کہا کہ جناب میرا بھائی، حقیقی بھائی، وہ ہندوستان کی فوج سے ملا ہوا ہے، وہ ان کی ٹریننگ لے رہا ہے، وہ آپ کے خلاف لڑنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں، میں آپ کو اطلاع کرتا ہوں۔ تو میجر نے کہا تمہیں پتا ہے تیرا حقیقی بھائی ہے، ہم اسے پکڑ لیں گے، غدار کے طور پر اسے سزا دے دیں گے، میرا پاکستان تو بچ جائے گا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ جب اس نے بتایا کہ میرا تعارف کروایا کہ اسلامی جمعیت طلباء سے تعلق، کہ نہیں تم البدر، تمہارا نام معاذ اور معوذ۔ وہ لوگ اپنی قربانیاں دے گئے، وہ بوڑھے ہو کر بھی پھانسی کے پھندے پہ جھول گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ وہ جو جن لوگوں نے یہ تفریق کروائی تھی ان کے منصوبے کو پورا کر دیا جائے، تو اس کے لیے پاکستان کا بنگلہ دیش کو تسلیم کر لینا یہ بڑا ضروری تھا۔ تو ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروا دی پاکستان میں، جس کے اندر اسے تسلیم کرنے کا کوئی بندہ شور نہیں مچا سکتا تھا، کوئی احتجاج نہیں کر سکتا تھا کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے ہیں ہم احتجاج کرنا شروع کر دیں۔ اس موقع پہ اسے لوگوں کی مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیش کو تسلیم کروا دی۔ اور جن لوگوں نے مشرقی پاکستان جا کے پہلا جو طیارہ گیا تھا اس کے ساتھ دیکھا کہ طیارے کے ٹائر کو بھی وہ چومتے تھے، کیا وہ پاکستان چھوڑنا چاہتے تھے؟ کیسے سوچ لیا آپ؟ وہ ایک محب وطن قوم تھی۔ ہم نے باقاعدہ گروہوں میں پہلے تقسیم ہو کے ان کو دھکیلا ہے، ان کی ڈیمانڈز آتی ہم اسے رد کر دیتے،
ان کے اندر نفرت کے جذبے بھرے. وہ اس کی بنیاد پر بھی پاکستان کے وفادار رہتے اور رہے، 23 سال تک ساتھ رہے، لیکن ان کے اندر کو مارنے کے لیے جس طرح میں نے اس کے نظام تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اسلامی جمعیت طلباء کا پہلا شہید بھی اس وقت عوامی لیگ کے لوگوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوتا ہے. پہلی آواز، گندی آواز، وہ جو ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی، وہ تفریق کروائی زبانوں کی. کون سی زبان ہونی چاہیے؟ اگر پاکستان کے اندر اسلام کی فضا ہوتی تو پنجابی، اردو اور بنگالی زبان کی کوئی بات ہو سکتی تھی؟ جو اس کے دماغ میں یہ بات ہوتی کہ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، اگر یہ سوچ ڈیولپ ہو چکی ہوتی تو دشمن جتنی مرضی چالیں چلتا، کوئی بنگالی کی بات نہ کرتا اور کوئی اردو کی بات نہ کرتا. اپنے مفادات کی بات کرنے والوں نے پاکستان کو ڈبو دیا. اسلام کا ساتھ نہ دینے والوں نے، میں نے لفظ ساتھ نہ دینے والوں کی بات کہی ہے، اس میں صرف لیڈرشپ نہیں، وہ عوام بھی ہے جنہوں نے اسلام کے مقابلے پر دوسرے رستوں کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا. ہاں، آج بھی اس لمحے بھی میں بھی اور آپ بھی اگر کتاب اللہ کے مطابق زندگیاں گزارنے لگے، ایک ماحول بن جائے، پاکستان کے اندر پھر اللہ کے دین کے نفاذ کی تحریک چل جائے اور ادھر بھی اسلامی نظام کے نفاذ کی تحریک چل جائے، تو دونوں ملک دوبارہ ایک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ یہ 1000 میل کا فاصلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا درمیان، بلکہ انڈیا کے دونوں طرف پاکستان موجود ہوتا اور انڈیا کی جرات نہ ہوتی کہ وہ کوئی ایسی گڑبڑ کر سکتا. ایک طاقت کا نام ہوتا، اس کے پیچھے ان کا اللہ ہوتا. میرا موضوع تو نہیں، گفتگو میں اس طرح تقریر کرتا، نہ کرنی ہے مجھے. میں تو سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ خود جذباتی ہو گیا کہ وہ مشرقی پاکستان کے لوگ پاکستان کے نام کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، ہم نے زبردستی میں دھکیلا اور آپ نے اس لیڈر کو سر پہ بٹھا کے رکھا جس نے ہمارے اندر سے ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارا دین چھین. ہمیں سوشلزم، کمیونزم، دوسرے ازموں کی طرف ہمارا نوجوان بھی دیکھنے لگ گیا. اور میں نے عرض کیا نا کہ پلاننگ کے ساتھ وہ کلمہ جو مولوی تھا کسی زمانے میں، جو اسلام کے سمبل کے طور پر کسی کے لیے لگتا تھا، وہ جو عزت اور احترام کا کلمہ تھا، بتدریج وہ ذلت اور رسوائی کا کلمہ بنا دیا. یہ ایک ٹوکن تھا اسلام سے دوری کا. کلمہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، دوبارہ ہم اس کے کلمے کے اوپر کھڑے ہو جائیں تو پھر اس حرم کی پاسبانی کے لیے پھر ہمیں ایک ہو سکتے ہیں، اس کلمے کی پاسبانی کے لیے پھر ہمیں ایک ہو سکتے ہیں. وہ جب ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ آپ
مایوسی نہ پھیلائیں، پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔ کوئی ان بدبختوں سے یہ نہیں پوچھتا لولی پاپ کس کو دے رہے ہو؟ اس قوم کو دے رہے ہو جس کا مشرقی پاکستان تم توڑ کے اسے بنگلہ دیش تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ اور کس کو ملک توڑنا کہتے ہیں؟ اگر آپ کہیں میں آپ کو اس کا ایک منظر دکھاتا ہوں کہ وہ قیامت صغریٰ جس کو میں کہتا ہوں وہ کیا تھی۔ وہ پاکستان جس کو بنانے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں جانیں اور عصمتیں قربان ہوئی تھی، جب اس کو ذبح کیا گیا تو علامتی طور پر ایک ڈرامہ بھی ہوا۔ اندر جب پاکستانی فوجی ہتھیار پھینک رہے تھے، پلٹن میدان کے باہر ایک جلوس 25,000 لڑکیوں کی بنیاد پر آیا۔ ان 25,000 لڑکیوں میں کسی ایک کے جسم پر کپڑے کی ایک تار تک نہ تھی۔ یہ مغربی پاکستان سے گئے ہوئے افسروں کی بیٹیاں تھیں، بہنیں تھیں، بیویاں تھیں۔ مکتی بانی والوں نے پہلے انہیں ہندوستان کے فوجیوں کے حوالے کیا اور انہوں نے اسی سڑک کے اوپر سر عام ان کی عصمتوں کو لوٹا۔ ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی تھی اور اندر ہم ہتھیار پھینک رہے تھے۔ اور پھر جب وہ فارغ ہوئے اور تاریخ نے دیکھا کہ اگر کسی عورت نے جس کے جسم پہ کپڑا نہیں اپنے چھوٹے بچے کو اپنی چھاتی پہ رکھا ہوا اپنی آپ کو ڈھانپنے کے لیے، تو انہوں نے چھاتی پہ ہی رکھ کے بچے کو ذبح کر دیا۔ میں مناظر آپ کو دکھاؤں، آپ رات کو سو نہ سکتے۔ اللہ کے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، جو قوم اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر جاتی ہے پھر اس کو سزا ملا کرتی۔ کوئی اور سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ جی انمیوٹ کر کے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، کوئی وضاحت؟ کوئی سوال ہو جو آپ کے سے۔ السلام علیکم سعادت محترم۔ السلام ورحمۃ اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں۔ آمین۔ سعادت محترم، اس وقت کے پھر عوام بھی قصوروار ہے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ انہوں نے بھی اس کو اسلامی دستور کو ماننے کے بجائے لیڈروں کے پیچھے لگ گئے، اور اس وقت کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں تھا 23 سال میں جو لا الہ الا اللہ کو لے کے آگے چلے۔ نہیں کیا ہم ساری میں نے تذکرہ کیا ہے کہ ایک آواز پوری قوت کے ساتھ چل رہی تھی، وہ مولانا مودودی کی آواز تھی، لیکن اس کی آواز کو دبانے کے لیے سارے لیڈر متفق تھے اس بات پہ اس کی آواز کو دبایا جائے۔ اور جس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ لوگ تو الیکشن میں حصہ لینا گناہ سمجھتے تھے۔ یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ تو مساجد تک محدود تھے لوگ، یہ تو سیاست میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ لیکن کس کے کہنے پہ انہوں نے باقاعدہ سیاست میں حصہ لینا شروع کیا؟ کن کے کہنے پہ انہوں نے الیکشن لڑنے شروع کیے؟ 70 کے الیکشن میں جب انہوں نے کھجور کا نشان لے کر یہاں پر الیکشن لڑا تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں ووٹ دو یا نہ دو، مودودی کو ووٹ نہ دینا۔ کیوں؟ مودودی کو ووٹ ملے گا تو اسلام کبھی ہوگا؟ یہ نہیں وہ چاہتے تھے۔ اسلام کا نفاذ ہوگا کیا وہ یہ نہیں چاہتے تھے؟ کیا پرابلم تھی ان کو؟ اور عوام کو تو 23 سالوں کے اندر غیر اسلامی نظام تعلیم کی وجہ سے پروپیگنڈا کر رکھا تھا، اور عوام
ہی وہ قوم لوگ ہوتے ہیں، وہ قوت ہوتے ہیں جو قوموں کو بناتے اور بگاڑتے۔ اگر عوام اس دن حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تو یزید مرتا، حسین شہید نہ ہوتے، کربلا کا واقعہ آپ کی تاریخ میں نہ ہوتا۔ یہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی، یہ اس دور کی کربلا ہے۔ اس دور میں بھی حسین شہید ہو گئے۔ میجر رول اس علاقے کی عوام ہی ادا کرتی ہے۔ انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو۔ گو میں نہیں کہتا کہ پوری عوام نے، مغربی پاکستان میں بھی دوسرے نمبر پر اور مشرقی پاکستان میں بھی دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی تھی۔ یہی بات ان کو کھا گئی کہ اگر یہ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہے یہ تو غالب آ جائیں گے۔ پھر انہوں نے وہ پلاننگ کی اور پاکستان کو دولت کر دی۔ جی حمزہ صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کیجیے گا سوال، انمیوٹ کریں اور سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب، جی جی بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو مسلمہ حقیقت ہے، جی جی دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس سینٹر ایکسل ہے، جسے ہم پنجابی میں جٹکی زبان میں ترا کہتے ہیں۔ جی 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 اس کے گرد وہ انسٹرومنٹ لگانے کے لیے ٹول درکار ہوتے ہیں۔ جی جی تاکہ گاڑی چل سکے۔ ہاں جی، وہ ٹول کیسے مہیا کیا جا سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے کہ آپ سچے اسلام کو لوگوں تک روشناس تو کروا دیں۔ پہلے قرآن حکیم کیا کہتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، یہ جذباتی طور پر اس سے محبت کرنے والی قوم ہے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر ہے کیا لکھا ہوا۔ ان کے حبیب نے انہیں کیا کہا ہے، اس حبیب کے کی محبت میں یہ اپنے آپ کو قربان کرنے کو تو تیار ہے، لیکن جوا چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وہ اس بات پہ تو تیار ہیں کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے، اس کا نعرہ میں ہم لگائیں اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں، لیکن اس دین کو بلند کرنے کے لیے خود اپنی ذات کے اندر پہلے اس کا نفاذ کر دے، پھر اپنے گھر کے اندر کریں اور اپنے ملک کے اندر کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے نہیں، وہ اندر کے جو بت ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا۔ یہ اسلام کی دعوت دیں گے تو ان کے بت یہ ٹوٹیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کیوں لوگ ان کو ووٹ کرتے ہیں، جی وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ کیا بیعت رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہے؟ یا بیعت کی اہمیت ہی ختم ہو گئی کہ جی ووٹ ہی سی نا، ووٹ دیتا انہوں نے دیتا، دوستہ نے کیا سی، چودھری نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ دینے والی بات تو نہیں تھی۔ یہ بیعت تو یزید نے حسین علیہ السلام کو کیا کہا تھا، بیعت ہی کہی تھی، اور کیا کہا تھا؟ بیعت دے دیتے تو بچ جاتے۔ بیعت اتنی اہم ہے کہ آپ نے اپنی جان ہی نہیں 72 افراد کی بھی جان کی قربانی دینا منظور کر لی، لیکن یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس کے لیے قوم کو تیار کرنا، اور ہر وہ شخص یزید ہے جو اسلام کے مقابلے پر کسی اور ازم کی بات کرتا، جو اپنی سوچ کو ٹھونستا ہے، اپنی ٹھونس کو ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہتا ہے، وہ وقت کا یزید ہے۔ وقت حسین کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیں، اور یہ اس وقت ہوگا جب کتاب اللہ کو عام کریں گے۔ اگر کتاب اللہ عام نہیں ہوئی تو جتنے مرضی آپ ہتھ کنڈے استعمال کر کے دیکھیں، قوم آپ کے ساتھ نہیں لگے گی۔ یہ جذباتی اگر تعلق رکھتی ہے اور ذہن کے ہم آہنگی کے ساتھ مل کر اگر کام کسی کے ساتھ کر سکتی ہے، تو وہ جب پہلے اس کو یہ سمجھا لیا جائے
تمہارا اللہ تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے, تمہارا رسول تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. بس ان بنیادوں پہ. ایک سوال آیا چیٹ باکس میں کہ جماعت کے قومی افق سے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ہے, جبکہ مولانا خادم رضوی صاحب کا جنازہ دیکھنے کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوگ اسلام سے دور ہیں. خادم رضوی کا جنازے نے کب یہ بتایا کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ ان کی کس کوشش سے آپ کو پتا چل گیا کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہ رہے تھے؟ جو قوم کے اندر تفرقے کی بات کرتا ہے, وہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہ ولا تفرقوا, اور وہ فرقہ فرقہ بن کے قوم کو بانٹ رہا ہو, تو اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ قوم کے دیوبندیوں کو, قوم کے بریلویوں کو, قوم کے شیعوں کو جو کافر کہتا ہو, وہ ان کو ساتھ لے کر دین غالب کر سکتا ہے؟ کیسے آپ نے تصور کر لیا؟ ہاں, ان کے فالورز بہت ثابت ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں. کسی کے فالور ثابت ہو جانا یہ دین کی بلندی کی بات نہیں, ورنہ بھٹو صاحب کے فالورز بہت زیادہ ثابت ہوئے. ایک زمانے میں بھٹو صاحب کے بہت فالور تھے, ایک زمانے میں جناب نواز شریف صاحب کے بڑے فالور تھے. اعلی سود کے نظام کو پکا کرنے والے یہی لوگ تھے, اسلام کے نظام سے دور کرنے والے یہی لوگ تھے. جنازہ یہ نہیں بتا رہا تھا, جنازہ صرف یہ بتا رہا تھا کہ اس جیسی سوچ رکھنے والے ہم بھی ہیں. ہاں, بہت سارے ہیں ان جیسی سوچ رکھنے والے. انہوں نے تو پوری عمر میں کبھی بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوئی کام نہیں کیا. فوج جب لے کر آئی تو انہوں نے آ کے دھرنے دیے, اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں تھا. لوگوں کے رستے روکے, اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ 1906 میں اس کی تشکیل ہوئی ہے, تو کیا اس وقت بھی یہ فیوڈل لارڈز سے ہی ڈومینیٹڈ تھی؟ جی ہاں, کیونکہ اس وقت یعنی وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت مقصد اس وقت مسلمانوں کے جو مفادات تھے اس کی پروموشن تھا, یا یہی مقصد پیش نظر تھا جو آگے میں نے آپ سے کھول کے بتا دیا, یہ پنڈت جواہر لال نہرو کا مقابلہ کرنے کے لیے کہیں ہم سے ہماری یہ ریاستیں چھن نہ جائیں, بنیادی کوشش اس کے لیے. یہ اس کو عوام, میں آپ کو دو تحریکوں کی بات بتاتا ہوں. ایک تو پاکستان کی تحریک جو لیڈروں نے اپنی بدنیتی سے شروع کی, لیکن اللہ جل شانہ نے عوام کے دلوں میں بات ڈال دی اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے آ گئے. ورنہ کس لیڈر نے انہیں سمجھایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگاؤ؟ یہ تو آج تک وہ سارے مسلم لیگی لوگ جو ہیں وہ تو کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نعرہ نہیں لگوایا تھا. اسی طرح تحریک نظام مصطفیٰ جس کا نام ہے, یہ بنیادی طور پہ تو جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جو اپنے الیکشن میں بے ایمانیاں کی تھی, ان 25 سیٹوں کے اوپر ری الیکشن کی ایک مہم تھی. لیکن اللہ جل شانہ نے پھر ایک کارنامہ کیا, اللہ کی طرف سے یہ مدد آئی اور عوام نے اس کو نظام مصطفیٰ کی تحریک بنایا, لیڈروں نے نہیں بنایا. ہاں, جو تحریک اس وقت موجود تھی پاکستان بنتے وقت, وہ آج بھی موجود تھی. اس میں ایک دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے مسلم لیگ کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ یعنی میس موومنٹ کس وقت بنی کہ جس کا مقصد ایک اسلامی مملکت کا قیام تھا, وہی جو آپ نے وضاحت کی. یہ جب منٹو پارک کی حکومت جلسہ ہو گیا, اس کے بعد پاکستان کے لیے لوگوں نے کام کرنا شروع کر دیا, اور اس کے لیے ٹول کے طور پہ پہلے طالب علموں کو اکٹھا کیا گیا. طالب علموں نے علاقوں میں جا کے جب کام کرنا شروع کیا تو اللہ نے ایک فضا بنا دی. اب یہ فضا جو ہے لا الہ الا اللہ والی بنی. جی, کوئی اور سوال؟ میرے پاس چیٹ میں تو ختم ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ پاکستان حاصل ہو گیا جی آزادی کے طور پہ, تو جب ہم دیکھتے ہیں اسلامی حکومت کے اندر, تو پھر جب
چیزیں بانٹی جاتی تھیں تو وہ سب لوگوں کا اس میں لحاظ خیال رکھا جاتا تھا کہ ہر ایک کو اس حساب سے اس کا حصہ مل جائے. ہم اس کو اس حساب سے دیکھیں. اب یہ ملک ہمارا حاصل ہو گیا. اب اس ملک کے اندر 5-10% لوگ جو ہیں وہ پوری وسائل کے اوپر قابض ہیں، جبکہ باقی جو 90% لوگ ہیں وہ اب بھی سفر کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں 90% کون ان ہے لوگوں کے ساتھ اور 5-7% کون ہے؟ آپ کی مراد کن لوگوں سے ہے؟ یہ کون ہے جو فائدہ لے رہے ہیں؟ جاگیردار یا آپ سمجھ لیں بات یہ ہے کہ ان کی بنیاد ہی سرمایہ داری، جاگیرداری اور پیسے اکٹھے کرنا مفاد تھا. وہ آج تک اسی مفاد پہ لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے عوام کو ایسا پاگل بنایا ہوا ہے کہ اب وہ اپنے سچے دین، جس کو اپنا سچا دین کہتے ہیں، اس کے لیے بھی اٹھنے کو تیار نہیں. اب اپنے سچے دین کو قائم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہماری عدالت کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے پہلے مرحلے کے طور پر 12 ربیع الاول کو اقتصادی نظام کو پاک کیا جائے گا اور غیر سودی نظام کا نفاذ کیا جائے گا. شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف عوامی طور پر آگے آنے والے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب اپیل کر دیتے ہیں. پاکستان کہ لوگ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کا دماغ اس طرح ساتھ لے کر چلے وہ کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب میاں صاحب یہ تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، آپ ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہیں؟ یہ اپیل کیوں کی ہے؟ ہم نے آپ کو اس دفعہ ووٹ نہیں دینا. زیادہ ووٹ دی. بھاری مینڈیٹ کا ان کا نام پڑ گیا، ان کی چھیڑ ہے بھاری مینڈیٹ. اور آدھے لوگوں نے ان کو ووٹ دے دیے اور اسلام ہی کے نام پہ، میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ آپ تک واضح ہو جائے کہ قوم کی صورتحال کیا ہے. جب ان کے دماغوں سے کھیلا جاتا ہے تو یہ میڈیا اور یہ ساری چیزیں، اب جس کا نام عمران خان صاحب ہے، 22 سال تک ایک ٹی وی پر تھوڑی دیر کے لیے آنا ہونا تو لاکھوں روپے لگتے ہیں. وہ کون سی قوت تھی جس نے انہیں ٹی وی پر لے کر آئی اور 22 سال یہ ٹی وی سے اترے ہی نہیں؟ یہ اپنے جلوس کے آغاز سے لے کر جلوس کے اختتام تک وہ ٹی وی پہ ہی رہتے تھے اور بعد میں بھی اس کے اوپر بھی تبصرے ہوتے رہتے تھے. کون انہیں مشہور کر رہا تھا یہ؟ اور آدھے لوگوں نے اس کے ہاتھ میں بیعت کر لی اور اس کو ووٹ دے دیے جس نے کہا اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اسلامی سزائیں باشیانہ ہیں. اس عوام میں سے لوگوں نے جا کے یہ نہیں انہیں کہا کہ تم نے یہ جو اسلامی سزائیں ہیں یہ تو اللہ نے دی ہیں، یہ تو ہمارے رسول نے ان کی امپلیمنٹیشن کی ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول کو تم نے وحشی کہا ہے، تم نے ان کی توہین کی ہے. کوئی کارٹون بنا دو اس کے لیے لڑ پڑیں گے، جذباتی ہیں. لیکن دماغ پہ جب سیاستدان قبضہ کر لیتا تو پھر اللہ کو اس کے رسول کو وحشی بھی کوئی کہہ دے تو لوگ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. کوئی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ میں لگ جائے. پہلے صرف بینکوں کے اندر مورچے لگے ہوئے تھے اللہ اس کے رسول کے خلاف، اب آپ کی ہر گلی کے موڑ پر قسطوں پہ وہ سودا دینے والے نہیں بیٹھے ہوئے. سود لیتے ہیں یا نہیں لیتے آپ سے؟ جنگ کے مورچے آپ کی گلی کے اندر پہنچا دیا یا نہیں پہنچا دیا؟ اور عوام کو یہ سکھایا کہ فائدہ کہاں ملتا ہے، فائدہ لو، تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے خرید لو، تو آہستہ آہستہ دیتے رہنا پیسے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے رہنا. اس جنگ کے نتیجے میں جو حالات ہونے تھے وہ تو ہو گئے. کبھی لوگوں نے فاقے کے ساتھ سوتے تو لوگوں کو دیکھا تھا، لیکن اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے نہروں میں چھلانگے لگاتے، گھر کے پنکھوں کے ساتھ جھولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ڈاکوں کو ڈاکہ ڈالتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن
وہ کیا عذاب آیا ہے کہ آج وہ گھر میں ڈاکہ بھی ڈالتا ہے اور ساتھ عزت بھی لوٹتا ہے اور گھر کے افراد کے سامنے لوٹتا ہے. یہ عذاب ہے کسی بڑی بغاوت کے نتیجے میں ان پر عذاب آیا. اگر نہیں سوچیں گے تو حالات بدترین ہو جائیں گے. سوچ لیں گے تو روشن دن آپ کا مستقبل ہے اور وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ تو مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن لوگ خود اس طرف آئیں تو صحیح. جی عارف شاہ صاحب آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے لوگ اقتصاد کو یا اقتصادی طور پہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو اسلام میں یہ ہے فلاں ہے اس طرح ہے، تو اگر اسلام نافذ ہو جائے جی زکوٰۃ اور عشر جی کیا یہ کافی ہوں گے ملک چلانے کے لیے؟ لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کیا جائے کہ یہی نہیں جی، پیوند کاری سے کبھی اسلام نافذ نہیں ہوتا، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر آپ ایک چیز کا نافذ کرنا چاہیں گے بھی تو اس کے فوائد نہیں ملا کرتے، کیونکہ بنیادی طور پر کسی جگہ پر آپ اللہ کو غالب کر رہے ہیں، اس کے رسول کو غالب کر رہے ہیں، اور کسی جگہ پر اللہ اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے نظام کو غالب کر رہے ہیں. تو یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ مشرکانہ نظام. ہلو السلام ایسا علیکم. میرا سوال کا مطلب تھا السلام علیکم. جی یہ ذرا آغا صاحب کی بات مکمل ہونے دیجیے. ایسا میرا سوال کا مطلب یہ تھا کہ اگر اسلامی اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں دین غالب ہو جائے تو یہ ہم ملک صرف زکوٰۃ اور عشر کے اندر رہتے ہوئے باقی ٹیکس نہ لیں تو یہ ملک چل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ لازم نہیں ہے کہ صرف اتنے کے اندر چل جائے، یہ لازم نہیں ہے. یہ اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو حکومت کا حق ہے کہ وہ پھر ٹیکس لے، لیکن اگر یہ سارے کا سارا پیسہ حکومت کو مل جائے لیکن حکومت جو ہو موجودہ لوگوں کی نہ ہو، اللہ والوں کی حکومت ہو، پھر اس کو پاکستان کے اس پیسے کو جو اسلام کے نام پہ آیا ہوگا اس کو ایسی شکوں میں لگایا جائے جہاں امت کو فائدہ ہوتا ہو. اب تو یہ ہے نا کہ میرا الیکشن ہو رہا ہے تو میں نے حکومت میں ہوں تو وہ جو فنڈ ہے اسی میں سے میں نے جو غریبوں کو میں 12,000 روپے دے رہا ہوں، میں 20,000 روپے دے رہا ہوں، میں ان کے کچھ کام کر رہا ہوں اس میں سے، تو ان کو میں ووٹ خریدنے کی یہ رشوت دے رہا ہوں. دراصل مدد نہیں میں کر رہا. تو رشوت کے بدلے میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پازیٹیو کام ہو جائے گا؟ یہ تو ممکن نہیں. دین کا نفاذ پوری طرح تسلیم کیجئے، اور ہاں اللہ چاہے تو پاکستان کے اندر پھر وہ دن آ سکتے ہیں کہ صرف زکوٰۃ کا نظام اور غنیمت کا مال جب تھا، اس زکوٰۃ کے نظام کے اوپر ہی اتنے اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک گورنر لکھتا ہے کہ امیر المومنین، میں غریب لوگوں کی اور 8 جو چیزیں ہیں جن کے اندر وہ پیسہ زکوٰۃ کا لگنا چاہیے وہ میں لگا چکا ہوں، لیکن زکوٰۃ کا مال ابھی میرے پاس ہے. کہ لوگوں کی شادیاں کروا دو، کہ حضور میں شادیاں بھی کروا چکا ہوں ابھی بھی مال ہے. کہ لوگوں کے قرضے جو جتنے دینے ہیں ان کی طرف سے وہ قرضے ادا کروا دو، کہ میں حضور وہ بھی کر چکا ہوں میرے پاس مال ابھی بھی ہے. تو یہ دن ہمارے اوپر پھر آ سکتا کہ ہمارے ہاں سے کوئی زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، لینے والا نہ ہو. یہ آئے گا دن انشاءاللہ. خوشحالیاں کتنی دیتا ہے اللہ، یہ اللہ کی مرضی. جی عارف شاہ صاحب بولیے، اب جی میوٹ کریں اور بات کریں.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्ताद मोहतरम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का एहसान, शुक्र। अच्छा उस्ताद मोहतरम, मैं ये चाहता हूँ कि जमात इस्लामी और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से एक तासुर जो माशरे में है कि ये पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, तो इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल के इस बात की वजाहत ज़रा कर दें ताकि लोगों को समझ आ जाए कि ऐसी बात नहीं थी। जज़ाकल्लाह खैर। 35 से लेकर 47 तक के 10 सालों में मुस्लिम लीग के अंदर कोई ऐसा स्कॉलर था ही नहीं जो दो कौमी नजरिए के ऊपर कुछ लिटरेचर तैयार कर सकता। दो कौमी नजरिए के ऊपर तो मौलाना मौदूदी का ही लिटरेचर मौजूद था, और मुस्लिम लीग के लोग इसी लिटरेचर को लेकर पढ़े लिखे लोगों के अंदर जाते थे और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में तकसीम करते थे। मौलाना मौदूदी तो पहले बंदे हैं, बल्कि आपको पता होगा कि अलजमिया में काम करते थे मौलाना मौदूदी। तो अलजमिया को छोड़ने का जो मामला हुआ वो हुआ क्या? वो हुआ ही इसलिए कि मौलाना मौदूदी दो कौमी नजरिए के हामी थे कि यहाँ पर एक कौम नहीं रहती, दो कौमें रहती, और कौमें अध्ययन से बनती हैं, औतान से नहीं बनती। तो इस बुनियाद पर यह जो लिटरेचर था जो पाकिस्तान बनाने के लिए काम हुआ था, वो तो मौलाना मौदूदी की उस लिटरेचर की बुनियाद पर था। और अगर फर्ज कीजिए कायदे आजम को, आपको तो पता है, बनाया तो अल्लाह के बाद अगर किसी ने दुनिया के अंदर कोशिश की है मुखलिसाना, जिसने जिंदगी सारी खपा दी है, वो तो हजरत कायदे आजम रहमुल्लाह ताला, जो पाकिस्तान के लिए उनसे ज्यादा मुखलिस कोई थे तो वो झूठ हो सकता है। वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुखलिस थे। उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा को रेडियो पाकिस्तान दिया कि यहाँ से नशरी तकरीरें करके लोगों के जहन को कुरान और सुन्नत के मुताबिक कीजिए ताकि यहाँ पे अल्लाह के दीन का निफाज हो सके। और उसी दिन देखिए, और मौलाना मौदूदी ने आके वो तकरीरें वहां क्यों शुरू कर दी? उन्हें पता कि वो सच्चा बंदा कह रहा है, और उसका अमली पहलू ये है कि उन्होंने अलामा असद के तहत एक महकमा बनाया, यानी महकमे कोई बनाए ही नहीं, पहले वाले महकमे ही चल रहे थे, सिर्फ एक महकमा बनाया रिहेबिलिटेशन का, जिसके अंदर अलामा असद की जिम्मेदारी लगी कि पाकिस्तान को इस्लामी बनाने के लिए, कानून साजी के लिए जिन चीजों की जरूरत थी वो तुम बना कर। तो वो उस पर काम कर रहे थे। तो ये एक तरफ कानून साजी के लिए बाकायदा महकमा, जिसको खुद वो वाच करते थे, एक ही बंदा के सामने वो जवाब देते थे, वो कायदे आजम थे। अलामा असद रिपोर्ट उन्हें करते थे। दरमियान में उन्होंने किसी को आने नहीं दिया कि रास्ते में कोई रुकावट ना बन जाए। और अवाम तक पहुंचाने के लिए दीन को नशरी तकरीरों के जरिए इस्लाम के निज़ामों के ऊपर गुफ्तगू करवाई मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा से। अगर मौलाना मौदूदी अलैहि रहमा पाकिस्तान बनाने के खिलाफ होते, पाकिस्तान बनाने के खिलाफ होते, तो क्या कायदे आजम उन्हें रेडियो पाकिस्तान हवाले करके कहते कि कौम की हम आंगी के लिए ज़हन की आप यारी करो? ये तो फिर गद्दारी कोई कह सकता था। सोचिए जरा इस बात, अगर वो मुखालिफ होते तो। जी मियां हमीद साहब, कीजिएगा सवाल। एक सवाल ये भी आया ये कि मुस्लिम हुकूमतों ने मौलाना मौदूदी को बाद में पिक्चराइज जो किया है वही। इसमें सवाल एक और आया कि जो पाकिस्तान का जो आइन है ये इस्लामिक है। पाकिस्तान के आइन में बहुत शिके इस्लामी हैं, जो मौलाना मौदूदी ही की वो काविशें जो पाकिस्तान बनने के साथ ही मुतालबा निज़ाम इस्लामी के लिए शुरू हुई थी, और वही मुतालबात थे जिनको उन्होंने कोशिश करके हुकूमतों के ज़रिए थोड़ा थोड़ा करके मनवाते रहे, हत्ता कि वो करारदाद मकासद के नाम पे वो पास हो गया। लेकिन उस वक्त वो करारदाद मकासद के तौर पे जो पास हुआ, वो ज़मीमे के तौर पर दस्तूर के साथ लगा, दस्तूर का हिस्सा ना बन सका, ज़मीमे के तौर पे साथ लगा।
لیکن 1985 میں آ کے وہی قرارداد مقاصد جو تھی وہ باقاعدہ دستور کا حصہ بن گئی. اب یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری شکیں تو اسلامی ہیں لیکن اس میں غیر اسلامی شکیں موجود ہیں. ظاہر ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے کوئی چیز منوانی تھی تو سب کچھ تو نہیں منوایا جا سکا لیکن بہت کچھ منوا لیا, بہت کچھ منوا لیا. تو یہ گفتگو جو آغاز ہوئی مسلم لیگ کے حوالے سے, ان کے حوالے سے ایک اور اشکال انہوں نے پیش کیا کہ نہرو صاحب جو ہیں وہ تو تقریباً 1912 میں تقریباً پولیٹکس میں انٹر ہوئے ہیں, جو کہ مسلم لیگ کے بننے کے 6 سال کے بعد کر سکتے. وہ سمجھنے سے یہ قاصر ہے کہ یہ جو 6 سال جب مسلم لیگ جب شروع بنی تو اس کے مقاصد کیا یہی تھے یا اس میں کوئی فرق تھا جس کو بعد میں کسی اور ڈائریکشن میں لے نہیں, جایا؟ میں نے آپ سے بتایا نواب سلیم اللہ, نواب وقار الملک, نواب محسن الملک کا میں نے جب نام لیا ہے اس وقت ان کے ذہن میں تو پاکستان بنانے کی تحریک کا معاملہ تھا. بعد میں پھر اس کو مس ڈائریکٹ کیا گیا. وہ تو جب وہ ہیرو بن گیا ہے پنڈت جواہر لال نہرو تو ظاہر ہندوؤں کی آنکھوں کا تارا بن گیا, تو زیادہ لوگ تو وہاں پہ ہندو ہی تھے تو ووٹ تو انہیں کو ملنے, تو قانون سازی تو ان کے مطابق ہونی تھی. اس بات سے وہ ڈرے ہوئے تھے. ایک اور معصومانہ سوال ہے ان کا کہ جو زمین کی تقسیم کی گئی اس پورے معاملے میں غداری کی بنیاد پر یا ادروائز تو زبردستی کی گئی یا ویسے تو نیشنلزم کے حوالے سے بھی, تو کیا یہ جو جس کو دی گئی ہے کیا اس کی وراثت کے اندر یہ یعنی یہ جائز ہو گئی اور آگے منتقل جب ہوگی تو یہ کون سی زمین کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ یہ جو لینڈ ڈسٹریبیوشن کی گئی تھی اس معاملے کے اوپر غداری کے عوض. نہیں, آپ کو پورا سوال واضح کریں گا پھر میں جواب دوں گا کہ یہ کس نے غداری کس کے ساتھ کی اور کس نے وہ زمینیں دی تھیں. اگر یہ مجھے آپ بتائیں, مجھے تو پتا ہے کہ وہ انگریزوں کے زمانے میں ہوئی تھی. جی یہ تو سوال واضح کیجئے. یہ سوال ذرا واضح کیجئے. جی کوئی اور صاحب اتنی دیر تک میں ایک سوال کر لوں. بسم اللہ داغو. ڈاکٹر صاحب یہ تو روزہ روشن کی طرح ہے کہ لوگوں میں انجیکٹ کیا گیا ہے کہ مودودی یا جماعت اسلامی کے خلاف یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. شاہ صاحب کے سوال سے مجھے یہ ایک ضمنی سے سوال میرے ذہن میں آیا ہے, مگر ہم جب تاریخ کے طالب علم کے طور پر دیکھتے ہیں تو مودودی صاحب نے تحریک میں پریکٹیکلی پاکستان بنانے میں کوئی کردار ادا نہیں کیا اور نہ انہوں نے اس کی کبھی رتی برابر مخالفت کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے آپ سے پہلے کہا, پہلی بات جو آپ نے کہی ہے وہ میری بات کو سنے بغیر کہی ہے. 37 سے 47 تک مسلم لیگ کے پاس کوئی لٹریچر تھا ہی نہیں سوائے اس کے جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے لکھا تھا 2 قومی نظریے کے لیے, اور پاکستان کی بنیاد اس 2 قومی نظریے پر ہوئی ہے. اور میں نے اس کو کہا تھا پہلے طالب علموں کے اندر اس کو دیا گیا, پڑھے لکھے لوگوں نے اسے قبول کیا, پڑھے لکھے لوگ پھر گاؤں میں لے جاتے تھے اور وہاں جا کے یہ بات کرتے تھے. تو 2 قومی نظریے پر ہی لوگوں کو اکٹھا کیا. تو ساری کنٹریبیوشن تو مولانا مودودی کیا اور کس کی؟ پریکٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. جس طرح یہ ٹوانا یہ دوسرے غدار لوگ سامنے آئے تھے اس طرح مودودی صاحب میدان عمل میں نہیں, وہ تو ابھی تو جماعت ہی بڑی چھوٹی سی تھی, چند لوگ تھے. وہ تو ایک پڑھا لکھا انسان تھا جو کہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہا تھا. 41 میں وہ جماعت اسلامی تو جا کے کہاں بنتی ہے, 41 میں جا کے وہ اس کی تشکیل ہوتی ہے اور 75 افراد سے شروع ہوتی ہے. وہ کیا کر سکتے؟ سوچئے نا ذرا, 75 افراد فرق کرو مخالف بھی ہوں تو اس تحریک کو روک سکتے ہیں؟ سوچ دینی تھی تو سوچ تو انہوں نے دے دی کہ قومیں اوطان سے نہیں بنتی, قومیں ادیان سے بنتی ہیں. یہ فلسفی تھی مولانا مودودی علیہ الرحمہ. تو اس وقت تو کوئی اور لٹریچر تھا ہی نہیں.
جی یہ سوال انہوں نے واضح کیا جی لینڈ کے حوالے سے جی کہ جی جو برٹش امپائر نے ہاں لوگوں کو دی اور پھر وہ آج انفلوئنس کرتے ہیں لوگوں کو اسی زمین کی بنیاد پہ جی ووٹ کے حوالے سے، جی تو کیا آج اس زمین کو زیرو نہیں کر دینا چاہیے؟ یہ اگر اسلامی حکومت آ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا، اس لیے تو وہ ڈرتے ہیں. لیکن موجودہ جو لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے وہ جو کہتے ہیں نا ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، میں عزت سے ان کا نام لے رہا ہوں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں برائی کو قائم رکھنے کے لیے، ورنہ غداری کے عوض میں ملی ہوئی چیزیں ساتھ سزا بھی ہوگی. جی میاں حمید صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ ویسے آپ تو آپ پوچھیے. چلے آخری سوال ہے ان کا کہ یہ اس نظام الیکشن کو مان کے اور اس کے تحت الیکشن کر کے 50 سیٹیں اسلامی جماعتوں کو مل بھی جائیں تو اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے تو اسے کہا ہی نہیں ہے کہ 50 سیٹیں، میں نے تو کہا کہ عوام تک قرآن و سنت کو لے جائیں، عوام تک، پھر میں کہتا ہوں قرآن و سنت کو لے جائیں، پھر میں کہتا ہوں عوام کو روشناس کرا دیجئے قرآن و سنت سے. یہ عوام پھر 50-60 سیٹیں اسلامی جماعت کو نہیں دیں گی، ساری کی ساری سیٹیں دیں. یہ دین سے والہانہ محبت کرنے والی قوم ہے. آپ دیکھیں کہ ان کو صرف پتہ نہیں ہے کہ جس نے کہا کہ اسلامک پنشمنٹس آر بیبرک، اس نے اللہ اس کے رسول کی توہین کی ہے کہ نہیں. لیکن کسی نے کارٹون بنا دیے ہیں تو اس کو مارنے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہے. گویا دین کے لیے مرنے مارنے والی قوم، اس تک یہ پہنچانا ہے کہ تمہارا اللہ تم سے کیا کہہ رہا ہے. اتنی بات اس قوم تک پہنچا دیجئے. ہاں موجودہ صورتحال میں آپ جب کہتے ہیں تو 50 بھی نہیں، آئندہ تو شاید 5 بھی نہ ہو، ایسی صورتحال رہی. یہ بلکہ آخری ایک حدیث ایک دم آئی ہے بڑی ریلیونٹ ہے. جی جی حدیث یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. جی صحابی نے دریافت کیا امانت کس طرح ضائع ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا جب معاملات نا اہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے اب دیکھیے، میں آخری بات اس حدیث کے حوالے سے یہ عرض کروں، جو میرے گفتگو سن رہے ہیں یہ تو قرآن و سنت والے ہیں نا، میں اس سے ظاہر ہے قرآن سے محبت کرتے ہیں تو میری بات اس وقت سن رہے ہیں نا. آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے علاقے میں جس کو ووٹ دیے گئے تھے، جو جیت کر پارلیمنٹ میں گیا ہے، پارلیمنٹ میں جا کے اس نے قانون سازی کرنی تھی نا، اور تو کوئی کام نہیں کرنا تھا. کیا اسے قانون سازی آتی تھی؟ کیا آپ نے اسے ووٹ دیا؟ اچھا قانون سازی تو اس نے اسلام کے حوالے سے کرنی تھی نا، تو اس کی اپنی شخصیت اسلامی تھی؟ اس کا روز و شب جو آپ کے سامنے گزرتا تھا کیا وہ اسلامی تھا کہ آپ نے اس بنیاد پر اس کو ووٹ دیا ہے؟ بنیادی جرم کس کا ہے یہ سوچیے. آپ اپنے اس بنیادی جرم سے چھوڑ دیں گے، صحیح آدمی کو ووٹ دیں گے. وہ 62 اور 63 جسے کہتے ہیں یہ قرارداد مقاصد سے ہی آئی ہوئی چیزیں، اگر اس کے مطابق آپ ووٹ دے دیں گے تو پھر قوم کچھ اور طرح کے لوگوں کو چنے گی. پھر اس طرح کے لوگوں کو چنا ہی نہیں جائے گا، یہ ریجیکٹ ہوں گے. ابھی تک یہ جملہ مولانا مودودی کا ہے جو میں آج کے مجلس میں تیسری دفعہ کہنے لگوں، قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ. یہ پولیٹیکل جملہ ہے، یہ سیاسی راز ہے. پاکستانی قوم کی نفسیات پر پرکھنے والے نے نفس پہ ہاتھ رکھ کر بتایا ہے کہ آج بھی ان تک بتا دیا جائے کہ تم سے اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ تمہارے متعلق کیا فیصلے کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قوم پوری طرح اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھڑی ہو جائے.
یہ مخالفت کرنے والی نہیں ہے، یہ محبت کرنے والے لوگ، لیکن ان کو اپنے مرکز محبت کا نہیں پتا. رسول اللہ سے بے شمار پیار کرنے والی پتہ نہیں کہ حضور کی توہین ہو گئی ہے، اس کو زندہ باد کے نعرے لگا رہے. کوئی اللہ اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کر رہا ہے وہ نواز شریف کے نام پہ، تو کیا وہ اس کو ووٹ دے رہی ہے؟ واضح نہیں ہے ان پر کہ سود کا کاروبار کس طرح اللہ اس کے رسول کی کھلی جنگ ہے. بلکہ کئی لوگ تو بڑے پڑھے لکھے بھی پوچھتے ہیں اچھا جی اگر سود بند کر دیں تو پھر آپ کا بینک کیسے چلے؟ بھئی تیری ایمان کی کیفیت کہاں ہے؟ تو چاہتا ہے بینک تو چلیں چاہے اللہ اس کے رسول کے خلاف لڑنا پڑے، یہ تیرا ایمان ہے؟ بینک تو چل سکتے ہیں اس کے بغیر بھی. کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بینک نہیں چلا؟ کیا اسلام کے زمانے میں جو کاروبار کٹھے لوگ کرتے تھے ایک جگہ پول کر کے پیسے، وہ کاروبار جو چلتے تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے؟ آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج بھی ہو جائے. ایک ضمنی سوال انہوں نے پوچھا کہ کیا پھر جماعت اسلامی کو الیکٹرل پولیٹکس سے نکل کے قرآن کو پھیلانے کے حوالے سے کام الیکٹرل پالیٹکس سے نکل گئی تو پھر تو یہ مر جائے گی. اس کو رستہ اپنانا ہے محمد رسول اللہ والا کہ وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو پھیلائیں اور اس کی قیادت سنبھال لیں. اس کی پولیٹیکل قیادت بھی ان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یا مدینے کی حکومت بنائیں تو کہیں کہ فیصلے ہم کریں گے اس کتاب کے مطابق کریں، تمہیں ہمارا فیصلہ ماننا ہوگا جس طرح رسول اللہ نے کیا. اس کو یعنی آپ چھوڑ کے پولیٹیکل میدان کو آپ کہیں کہ آپ صرف قال اللہ رسول اللہ بتائیں، نہیں، یہ بتانا ہے اور 7 رستے بتانا ہے کہ اس رستے کے بعد پالیٹکس کو یوں چلانا ہے. یہ ہے وہ رستہ. ایک اور سوال پوچھا انہوں نے کہ صحیح آدمی کو کوئی کھڑا نہیں ہوتا، آپشن نہیں ہوتی، کس کو ووٹ دے بندہ؟ کس نے کہا ہے کہ صحیح آدمی کو کھڑا نہ کریں؟ وہ نہیں ہوتا تو آپ نے کھڑا جو خود ہوتا ہے وہ تو ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اس کو دوسرے لوگ کرتے ہیں. آج کے اس نظام کے اندر بھی کوئی تائید کنندہ ہوتا ہے وہ تو تب آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ورنہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ اچھے لوگوں کو کھڑا کریں، جو اچھے لوگ کھڑے ہوں ان کو ووٹ کریں. ووٹ کم کرنا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے، اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں 300-400 اچھے لوگ نہیں قابل لوگ نہیں ہیں؟ دیجئے نا ان کو ووٹ. پھر کیا وہ اسلام سے محبت کرنے والے اور پاکستان سے محبت کرنے والے نہیں ہیں؟ میں اگر جماعت اسلامی کی بات کروں تو کیا امت کو جس وقت ضرورت پڑی ہے اس محاذ پر کھڑے اگر کسی نے دیکھا تو جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ اپنی حکومتوں میں آ کر حکومت کو لوٹ کر اپنے اپنے کارکنوں کا تو پیٹ بھرا ہے لوگوں نے، لیکن ہر مصائب کے موقع پر، ہر جنگ کے موقع پہ، ابھی یہ قریب زمانہ جو گزرا ہے عذاب کا، آپ کی کیا مدد کے لیے، قوم کی مدد کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو کھپا نہیں دیا جماعت اسلامی نے کرونا کے زمانے میں؟ اگر آپ اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی آفت ایسی نہیں جس کے آگے جماعت اسلامی کے کارکن کھڑا نہ ہو. مشرقی پاکستان کو بچانے کی آخری لڑائی ہو تو خون گرتا ہے تو صرف جماعت اسلامی کا. تو اپنے تازہ خون کی قربانی بھی دے، پھر بھی لوگ ابھی کہے کہ نہیں جی لگتا ہے پاکستان دی حمایت نہیں کی تھی جماعت اسلامی نے. اور کن کے کہنے پہ کہیں؟ جن کو اسٹیبلش کیا گیا ہے
کہ وہ مفاد پرست لوگ تھے. ان کی حکومتوں نے جماعت اسلامی کے خلاف اگر کوئی اس طرح کی پروپیگنڈا کر رکھا ہے تو آپ کو پتہ ہے ان کے تو پروپیگنڈا سیل چلتے ہیں, 12 مہینے چلتے ہیں حکومتوں کے. پہلے مخالفت کرتے تھے, اب انہوں نے نیا سیل چلایا ہے اگنور کرنے کا. اب جماعت اسلامی کوئی بڑے سے بڑا پروگرام کرے, اس کی خبر عوام تک مت جانے دو. اب یہ اس کی بڑی سے بڑی خدمت اگنور کر دو. لیکن آپ تو سر میں یہ کوئی سوال نہیں کرنے لگا, جی جی میں آئی وٹنس ہوں اس چیز کا. مجھے ایک اور ہیلو, میں جانا ہے. جی جی میں سوال نہیں کرنے لگا, میں آئی وٹنس ہوں, وہ شیئر کرنے لگا ہوں آپ سے. میں نے زندگی میں ایک ہی آدمی جو لیڈر ہے, مطلب کسی جماعت کی یا کسی پارٹی کی قیادت کر رہا ہے اپنی پوری زندگی میں, وہ قاضی صاحب سے ملا اتفاقیہ طور پہ روڈ پہ ارتھ کوئک کے دوران. جی جی وہ جس طرح عام سطح کا ایک کارکن لوگوں کے درمیان اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر رہا ہوتا ہے, اکیلا تنہا آدمی, ایک ڈرائیور اس کے ساتھ ہے بس. میں یہ شیئر کرنے کے لیے کہ پاکستان میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. باقی میں آج تک کسی لیڈر سے ملا نہیں, نہ اسے دیکھا, نہ قریب اس کے گیا ہوں. یہ بھی اتفاقیہ طور پہ میں اس کے جو ہے نا, مگر اس قوم نے اسے بھی مذاق بنا دیا. ظالموں, قاضی آ رہا ہے, قاضی نہ آ رہا ہے, قاضی آم کھا رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے, آپ نے یہی میں نے ہاں ٹھیک کہا جی, آپ کا مشاہدہ بالکل ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ, قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے, دل کا سرور بنا دے, آنکھوں کا نور بنا دے, غموں کا مداوا بنا دے, دکھوں کا علاج بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے, لمحات کا ساتھی, سوچ کا ساتھی, ساری زندگی کا ساتھی بنا دے, وقت عیش کا ساتھی بنا دے, وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے. یا اللہ, قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے, اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے. جو لوگ بیمار ہو گئے ہیں, یا اللہ انہیں شفا عطا فرما دے, اور جو فوت ہو گئے ہیں ان سے تو راضی ہو جا, ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ان سے راضی ہو جا, یا اللہ ان سے راضی ہو جا. یا اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے, ان کے نیکی کے کاموں کو بڑھا چڑھا کر قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکریہ.